تم میرے نصیب میں ہو ایک مکمل رومانٹک لو سٹوری۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ حویلی کی بالکونی میں کھڑی حورین خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ چاند پورا تھا مگر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اچانک پیچھے سے بھاری آواز آئی، اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ حورین نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے سکندر شاہ کھڑا تھا۔ لمبا قد، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح عجیب سا رعب۔ حورین نے بے نیازی سے جواب دیا، نیند نہیں آ رہی۔ سکندر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اور اگر میں نہ آتا تو؟ حورین نے بھویں سکیڑیں۔ آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تو میں سکون سے چاند کو دیکھتی رہتی۔ سکندر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تمہیں مجھ سے بات کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا ہوتا ہے نا؟ اور آپ کو مجھے تنگ کرنے کا؟ حورین نے سکندر کی طرف دیکھ کے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر سکندر آہستہ سے بولا، حورین، تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تم میرے لیے کیا بن چکی ہو۔ حورین کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کیا مطلب؟ سکندر نے نظریں چرا لیں، کچھ نہیں، جاؤ سو جاؤ۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو حورین نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ سکندر، وہ رک گیا۔ حورین کی آواز آئی، اس نے آہستہ سے بولا، آپ ہر بار بات ادھوری کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ سکندر نے پلٹ کر اسے دیکھا، کیونکہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ شاید تم سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ حورین خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اب سٹوری شروع ہوتی ہے 6 ماہ پہلے کی کہ ان کی سٹوری تھی کیا۔ 6 ماہ پہلے حورین ایک متوسط گھرانے کی سادہ سی لڑکی تھی۔ اس کی زندگی میں بڑی خواہشیں نہیں تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ اس کی زندگی سکون سے گزرے، والدین خوش رہیں اور اسے ایسا ہمسفر ملے جو اسے سمجھے۔ لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ اس کی قسمت اسے سکندر شاہ کے دروازے تک لے جائے گی۔ سکندر علاقے کا مشہور جاگیردار تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ وہ کم بولتا تھا، غصے میں بہت سخت تھا اور وہ کسی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ان کی پہلی ملاقات بھی کچھ اتنی اچھی نہیں تھی۔ اچانک ایک گاڑی حورین کے سامنے آ کے رکی۔ دروازہ کھلا اور سکندر باہر نکلا۔ تمہیں نظر نہیں آتا؟ حورین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گاڑی کے سامنے کیا کچلنا چاہ رہی ہو؟ حورین کو غصہ آ گیا۔ گاڑی سڑک پر چلتی ہے، لوگوں کے سروں پر نہیں، حورین نے غصے سے جواب دیا۔ سکندر ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی سے اس لہجے میں بات کرتے سنا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ حورین نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، ایک ایسے شخص سے جو خود کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ سکندر کی آنکھوں میں غصہ آیا، مگر جانے کیوں اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ گئی۔ تمہارا نام؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب یہ بھی بتانا پڑے گا۔ حورین نے دوپٹہ سنبھالا، جی، اور وہاں سے چل دی۔ سکندر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پہلی بار کسی اجنبی نے اس کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، اور شاید یہی بات اسے حورین کی طرف کھینچ کے لے گئی تھی۔ کچھ دن بعد حورین کے والد اچانک بیمار ہو گئے۔
گھر کے حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے، اوپر سے علاج کے اخراجات بڑھتے گئے۔ حورین ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ اپنے باپ کا علاج کروا سکے۔ اسی دوران سکندر کو معلوم ہوا کہ حورین کے خاندان پر پرانا قرض تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر پریشان رہتی تھی۔ اس نے خاموشی سے وہ قرض ادا کر دیا، لیکن حورین کو جب پتہ چلا تو وہ سیدھا سکندر کے پاس گئی اور اس سے بولی، آپ نے ہمارے قرضے کیوں ادا کیے؟ سکندر نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد سکندر نے فائل بند کی، کیونکہ ضرورت تھی۔ ہم کسی کا احسان نہیں لیتے، حورین نے سکندر کو جواب دیا۔ تو اسے احسان مت سمجھو، سکندر نے حورین سے کہا۔ پھر کیا سمجھوں؟ حورین سکندر سے بولی۔ تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد سکندر نے چند لمحے اسے دیکھا اور کہا، میری مرضی۔ سکندر کی بات سن کر حورین کو کافی غصہ آیا اور وہ بولی، کیوں؟ آپ ہمیشہ اپنی مرضی ہی کیوں کرتے ہیں؟ کچھ لمحے سکندر خاموش رہا اور اس کے بعد بولا۔ سکندر نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا، کیونکہ اب تمہاری فکر کرنا میری مرضی بن چکی ہے۔ حورین خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، اس کے بعد بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ باتوں میں وہ کبھی اس شخص سے جیت نہیں سکتی۔ وہ ہمیشہ اپنی منوانا جانتا ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گئی اور چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے پاس اس جواب کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چند ہفتے بعد دونوں خاندانوں کے درمیان ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ حورین کے والد کی عزت بچانے کے لیے ایک فیصلہ کرنا ضروری تھا، اور وہ فیصلہ تھا حورین اور سکندر کی شادی۔ اس فیصلے کو جس نے بھی سنا وہ حیران رہ گیا۔ جب حورین نے یہ بات سنی تو اس نے بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کو جواب دیا، امی، میں ان سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بہت غصے والے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ میں زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ اسی لیے اس نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے جب اس کا انکار سنا تو اس کو سمجھانے کی کافی کوشش کی کہ وہ بہت ایک اچھا انسان ہے، امیر ہے، اور اس سے شادی کرنے کے بعد ان کے کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن حورین نہیں مانی۔ آخرکار ایک دن اس کی ماں نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، بیٹی، وہ برا انسان نہیں ہے۔ تب حورین نے جواب دیا، وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا۔ دوسری طرف سکندر خاموش بیٹھا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، تمہاری کیا مرضی ہے؟ سکندر نے صرف اتنا کہا۔ سکندر کچھ لمحے خاموش رہا اور اس کے بعد اس نے صرف اتنا ہی کہا، اگر حورین راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حورین نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ سکندر انکار کر دے، لیکن کم از کم اگر انکار نہیں کر سکتا تو سکندر کم از کم ایک بار کہے کہ وہ اسے چاہتا ہے۔ لیکن سکندر نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ حورین مایوس ہو گئی۔
لیکن کیا کر سکتی تھی، اس نے کچھ نہیں کہا اور وہ اپنی ماں کی خاطر سکندر سے شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا کہ اب جو ہوگا اس کی قسمت اس کا جو فیصلہ کرے گی اسے منظور ہے۔ آخر کار نکاح ہو گیا۔ حورین سکندر کی بیوی بن کر اسی حویلی میں آ گئی، مگر ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی جو کہ نظر تو آتی تھی۔ سکندر اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی پسند کا کھانا بنوانا، اس کا خیال رکھنا، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھنا۔ اگر کبھی دیر ہو جائے رات تو وہ خود فون کرتا تاکہ وہ پریشان نہ ہو اس کے نہ آنے سے۔ بارش ہو جاتی تو وہ گاڑی بھیج دیتا کہ حورین کو کبھی مشکل نہ ہو، لیکن کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک مرد تھا اور مرد کی انا اسے بہت عزیز ہوتی ہے۔ اس تمام رویے کی وجہ سے حورین کے دل میں ایک سوال بڑھتا گیا اور وہ خود سے ہمیشہ سوال کرتی کہ اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تو وہ پھر میرا اتنا خیال کیوں رکھتا ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب اس کے خود کے پاس بھی نہیں تھا اور سکندر سے سوال کرنے کی جرأت وہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سکندر کبھی بھی اس کی بات کا جواب نہیں دے گا اور اسے مایوس ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس نے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا کہ جو اس کی قسمت میں ہوگا وہ اسے مل جائے گا۔ اگر سکندر اس سے محبت کرتا ہوا تو ایک نہ ایک دن وہ اس سے اظہار ضرور کرے گا۔ دن گزرتے گئے اور خاموشی سے ان کا رشتہ چلتا رہا۔ آخر ایک دن رات کو حورین بیمار ہو گئی۔ سکندر نے پوری رات اس کے ماتھے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پہ ٹھنڈی پٹی رکھی۔ صبح جب حورین کی آنکھ کھلی تو سکندر کرسی پر سویا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حورین کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس سخت انسان کے اندر ایک نرم دل بھی ہے۔ اس نے آہستہ سے سکندر کے ہاتھ سے دبا لی۔ اسی لمحے سکندر کی آنکھ کھل گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ بہتر۔ جھوٹ، چہرہ ابھی بھی زرد ہے۔ حورین مسکرا دی۔ آپ رات بھر جاگتے رہے؟ نہیں۔ تو پھر آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ سکندر نے نظریں چرا لیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، حورین نے پہلی بار شرارت سے کہا۔ میری وجہ سے؟ سکندر نے اسے دیکھا اور اقرار کر لیا، ہاں۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ سکندر نے فوراً نظریں ہٹائیں، کیونکہ تم بیمار ہو کر مجھے پریشان کرتی ہو۔ حورین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ ایک دن حورین نے سکندر کو فون پر کسی عورت سے بات کرتے سنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ حورین نے سنا، اس نے غلط سمجھ لیا۔ اسے لگا سکندر شاید کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ سکندر نے اس سے بارہا پوچھا، کیا ہوا ہے؟ وہ بولی، کچھ نہیں۔ پھر ایک دن سکندر کو ایک پرانی دستاویز ملی جس سے معلوم ہوا کہ حورین کے والد کے قرضے کا مسئلہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سکندر نے فیصلہ کیا کہ وہ حورین کو ایک ایک بات بتائے گا۔ حورین نے اس سے پہلے ہی اس کے سامنے ایک بات رکھ دی، میں آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ کس چیز سے؟ مجھ سے۔ سکندر کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ حورین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے کبھی مجھے اپنی بیوی کی طرح قبول نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے آپ کو کسی کے ساتھ بات کرتے سنتا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کے دل میں کوئی اور ہے۔ سکندر کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم نے مجھ پر کبھی اعتبار ہی نہیں کیا۔ کیا تم نے مجھ پر کبھی بھروسہ کیا ہے؟ حورین نے روتے ہوئے کہا، میں نے بہت کوشش کی تھی۔ سکندر نے قریب آ کر کہا، اور اگر میں کہوں کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں؟ حورین خاموش ہو گئی۔ تو میں مانوں گی نہیں۔ سکندر نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے۔ وہ مڑ کر چلا گیا۔ حورین اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید وہ واقعی اسے کھو رہی ہے۔ اگلے دن سکندر حویلی سے باہر چلا گیا۔
ایک دن، 2 دن اور پھر 1 ہفتہ۔ حورین ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹوٹتی گئی۔ آخر کار اسے سکندر کی میز پر ایک لفافہ ملا۔ اس میں اس کے والد کے قرضے کی تمام رسیدیں تھیں اور ساتھ ایک خط۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ سکندر نے لکھا تھا: حورین، تم ہمیشہ سمجھتی رہی کہ میں تم سے دور ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تم سے اتنا قریب ہو چکا ہوں کہ تمہارے کھونے کا خیال بھی مجھے خوفزدہ کر رہا ہے۔ جس عورت نے تم سے بات کرتے سنا تھا وہ میری وکیل تھی۔ میں تمہارے والد کے معاملے کی حقیقت معلوم کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کیونکہ میں چاہتا تھا جب تمہیں سچ معلوم ہو تمہیں لگے میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے۔ تم پر احسان نہیں۔ اور ایک بات، میں نے تم سے محبت اس دن نہیں کی تھی جب تم میری بیوی بنی۔ میں نے تمہیں اسی دن چاہنا شروع کر دیا تھا جب بارش میں تم نے مجھے کہا تھا گاڑی لوگوں کے سروں پر نہیں چلتی۔ تم میری زندگی کی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھ سے ڈرے بغیر بات کی۔ شاید اسی دن میرا دل تمہیں اپنا مان چکا تھا۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس کے آخر میں ایک جملہ تھا: اگر کبھی میرے دل کی آواز سنو تو واپس آ جانا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حورین اسی وقت اسے ڈھونڈنے نکل پڑی۔ رات ہو چکی تھی، بارش شروع ہو گئی، لیکن آخر کار اسے وہی جگہ نظر آئی جہاں ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ سکندر وہاں کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا۔ حورین گاڑی سے اتری اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم یہاں؟ لیکن تم یہاں کیسے؟ حورین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے کہا تھا نا کہ واپس آ جانا۔ سکندر کچھ نہ بولا۔ حورین آہستہ سے اس کے قریب گئی۔ میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر سکندر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیوں؟ حورین نے مسکرا کر کہا، کیونکہ مجھے دیر سے سمجھ آیا کہ جس شخص سے میں محبت کرنے لگی ہوں وہی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سکندر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور اگر میں کہوں میں نے تمہیں کبھی جانے دیا ہی نہیں تھا؟ حورین نے دھیمی آواز میں کہا۔ پھر میں بھی وعدہ کرتی ہوں، اب کبھی نہیں جاؤں گی۔ سکندر مسکرا دیا۔ حورین جی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں۔ اس نے اتنے پیار سے بولا تھا کہ حورین دل میں مسکرا گئی۔ کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ حورین نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ شاید۔ اور اس کا جواب سن کر سکندر ہنس پڑا۔ شاید؟ حورین نے شرارت سے اسے دیکھا۔ ہاں، شاید، بہت زیادہ۔ سکندر نے پہلی بار کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے بھی اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں اقرار کرتا ہوں حورین، اتنی کہ اب میری ہر دعا میں تم ہو، ہر خوشی میں تم ہو اور میری پوری زندگی میں تم ہو۔ حورین کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، مگر اس رات دونوں کو بارش کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ 6 ماہ پہلے جو لڑکی اس شخص کو مغرور سمجھتی تھی، آج وہی لڑکی اس کے دل کی سب سے خوبصورت حقیقت بن چکی تھی۔ اور سکندر شاہ، جس نے کبھی کسی کے سامنے اپنے جذبات ظاہر نہیں کیے تھے، آج اپنی محبت کے سامنے مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ کچھ محبتیں قسمت میں لکھی نہیں ہوتیں، مگر انسان اپنی محبت سے انہیں قسمت بنا دیتا ہے۔